یہ تو ہم نے پڑھا بھی سفر کے دوران جو نماز ہے اس میں صلاۃ القصر یعنی قصر کسے کہتے ہیں، اسٹارٹنگ آف قصر کہاں سے ہوگا، یعنی قصر کی شروعات ہم کہاں سے کریں گے، اور ڈسٹینس کتنا ہوگا قصر کے لیے، یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اور ایک مسئلہ اور بھی کلیئر ہو گیا کہ مقیم کی نماز اور مسافر کی نماز کون کس کے پیچھے نماز پڑھے گا، تو اس صورت میں کیا عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہے کمبائننگ صلاح، یعنی جمع بین الصلاتین، یہ بھی اس کی رعایت ہے، اس کی بھی رعایت ہے کہ اللہ نے مسافر کو رعایت دی ہے کہ وہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کو جمع بین الصلاتین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رعایت بھی دی ہے۔ واضح رہے کہ ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو ہی ایک ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے، ظہر کو اور عصر کو، ظہر عصر ساتھ میں ملا کے پڑھیں گے اور مغرب اور عشاء ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ عصر اور مغرب کو جمع نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، عصر اور مغرب کو جمع نہیں کریں گے، اس صورت میں عصر قضا ہو جائے گی۔ مغرب عشاء کے ساتھ یا عشاء مغرب کے ساتھ، یا اس طرح ظہر عصر کے ساتھ یا عصر ظہر کے ساتھ، یہ ہے طریقہ کمبائن کرنے کا، ملانے کا، جمع کرنے کا۔ فجر کی نماز کو جمع کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فجر آپ ظہر میں جمع کر دیں، وہ فجر قضا ہو جائے گی۔ فجر سفر میں پڑھی جائے گی، اپنے وقت میں پڑھی جائے گی۔ اب اس میں جو طریقہ ہے جمع کرنے کا کہ ظہر کے وقت میں عصر کو، ظہر کا ٹائم ہوا، نماز ظہر کی پڑھی، اور اسی ظہر کے وقت میں، ظہر کے ٹائم میں عصر کی نماز پڑھ لی گئی، تو ظہر کے وقت میں عصر کو اور مغرب کے وقت میں، مغرب کی نماز کا جو وقت ہے، مغرب کی نماز میں عشاء کی نماز کو ملا کر پڑھنے کو جمع تقدیم کہتے ہیں۔ جمع تقدیم، پہلے پڑھنا، ظہر کے ساتھ عصر اور مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جمع تقدیم۔ اور عصر کے وقت ظہر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کو عصر میں ملا دیا، عصر کے وقت ظہر کو اور عشاء کے وقت میں مغرب کو ملا کر پڑھنے کو، عشاء کے وقت میں مغرب کو ملا کر پڑھنے کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تاخیر مطلب لیٹ، تقدیم مطلب پہلے۔ تو مغرب ڈیلے کر کے عشاء میں ملا دینا، ظہر کو ڈیلے کر کے عصر میں ملا دینا، یہ جمع تاخیر کہلاتا ہے۔ اور ظہر میں عصر پڑھ لینا، ظہر کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لینا، یہ جمع تقدیم کہلاتا ہے۔ یہ دو جمع کے طریقے ہیں، یہ دونوں صورتیں درست ہیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں جب سورج ڈھلنے کے بعد سفر کے روانہ ہوتے تو ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ کر روانہ ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کا سفر کیا تھا، پیدل یہ 1 مہینے کی دوری پر ہے، 1 مہینہ لگ جاتا تھا پہنچنے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے مقابلے کے لیے، جنگ کے لیے تبوک گئے۔ غزوہ تبوک بہت مشہور غزوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوتے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں کیا معمول تھا کہ جب سورج ڈھلنے کے بعد روانہ ہوتے، یعنی ظہر کا وقت ہو چکا ہوتا، تو آپ ظہر اور عصر کو ایک ساتھ پڑھ کر روانہ ہوتے، یعنی ظہر کے وقت عصر کو بھی ظہر کے ساتھ پڑھ لیتے تھے۔ اور اگر سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے، یعنی بھی ظہر کا وقت نہیں ہوا ہوتا اور آپ کو سفر کرنا ہوتا، کہ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کو ملتوی کر دیتے، ڈیلے کر دیتے، اور عصر کے وقت سواری سے اتر کر ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے اگر روانہ ہوتے تو، یعنی ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں رہتا، آپ آگے روانہ ہو جاتے
تو ظہر کو ملتوی کر دیتے، سفر کرتے رہتے اور پھر عصر کے وقت سواری سے اتر کر کے پھر ظہر اور عصر کی نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھتے تھے۔ اور جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے، مطلب اسی طرح جب مغرب سے پہلے روانہ ہوتے تو مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے عشاء کے وقت پڑھتے۔ اور جب مغرب کے بعد روانہ ہوتے تو مغرب کے وقت عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ پڑھ کر روانہ ہوتے، یعنی مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا تو مغرب میں پھر عشاء کو پڑھ کر کے روانہ ہو جاتے سفر پر۔ یہ بھی ایک سہولت دی اللہ نے جمع بین الصلاتین کی۔ تو یہ ترمذی کی، ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ اس کے ذریعے بات بہت واضح ہو گئی کہ ہم ظہر میں عصر کو جمع کر سکتے ہیں، عصر میں ظہر کو جمع کر سکتے ہیں، مغرب میں عشاء کو جمع کر سکتے ہیں، عشاء میں مغرب کو جمع کر سکتے ہیں۔ یہ جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں صورتیں درست ہیں۔ یہ مسافر کی نماز کے تعلق سے ہمارا لیسن تھا، اور اس لیسن کے ذریعے ہم نے یہ سمجھا کہ مسافر کو اللہ نے کیا رعایت دی ہے اور مسافر کو کس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رعایتوں کا فائدہ اٹھا کر کے، کنسیشن کا فائدہ اٹھا کر کے نماز بھی ضرور ادا کرنی چاہیے، ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو وہ کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ ہماری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے، اپنے شکر ادا کرنے کے لیے اور آپ کی اپنی عبادت کرنے کے لیے ہماری اللہ کی طرف سے ہم کو توفیق مل جائے، ہم کو مدد مل جائے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ تو مسافر کی نماز کی بھی ہدایتیں موجود ہیں، لیکن جو لوگ رہتے ہیں محلوں میں، سوسائٹیز میں، اکثریت کی تعداد ایسی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور ڈائریکٹلی جہنم کے راستے کی طرف لے جانے والا معاملہ ہے۔ سب سے پہلے نماز کی پرسش ہوگی، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ روز اول کی جا گداز بود، اولی پرسش نماز بود، یعنی سب سے پہلا سوال جو کیا جائے گا نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ اگر نامہ اعمال میں نماز کی درستگی ہے تو آگے کے مراحل آسان ہو سکتے ہیں، ورنہ وہیں سے جہنم کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔ سأصلیہ سقر، عن قریب میں اسے سقر جہنم میں جھونک دوں گا۔ وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ سقر کیا ہے؟ لا تبقی ولا تذر، وہ نہ باقی رکھے نہ چھوڑے۔ لواحۃ للبشر، جھلسا دینے والی ہے انسان کی کھال کو۔ علیہا 19، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین كفروا لیستيقن الذین اوتوا الكتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا ولا يرتاب الذین اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذین في قلوبهم مرض والكافرون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، اور ہم نے جہنم کے داروغے فرشتوں کو بنایا ہے اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اور اہل کتاب اور مومنین کسی شک میں نہ پڑیں، اور اس لیے بھی تاکہ بیمار دل والے اور کفار یہ کہنے لگیں کہ اللہ کی اس مثال سے کیا مراد ہے۔ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔
اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور یہ باتیں صرف بشر کی نصیحت کے لیے ہیں۔ فی جنات یتساءلون جنتوں میں سوال کریں گے عن المجرمین مجرموں سے، ما سلککم فی سقر تمہیں کس چیز نے سقر یعنی دوزخ میں داخل کر دیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم جزا کے دن کو جھٹلاتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ان لوگوں کو سفارش کرنے والوں کی سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ گویا یہ جنگلی گدھے ہیں فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ جو شیر کے ڈر سے بھاگے جا رہے ہیں۔ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُّنَشَّرَةً بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ انہیں کھلے صحیفے دیے جائیں۔ كَلَّا بَل لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ہرگز نہیں، اصل بات یہ ہے کہ وہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ كَلَّا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ اب جس کا جی چاہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ یہ جہنم میں پہنچیں گے تو ایک بڑا جرم یہی ہے جہنم میں پہنچنے کا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور نماز نہیں پڑھا کرتے۔ تو یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے، 5 ٹائم کی نمازیں فرض ہیں ہم پر۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو ان فرائض کو بحسن خوبی عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقولی قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔